جی وعلیکم السلام، خیریت سے وعلیکم یاری السلام، صاحب؟ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے میرے بھائی، اللہ آپ کو بہت عزت دے۔ خیریت، آپ کا بہت وہ بہت آپ کا شکریہ۔ سوال میرے پاس موجود ہے، اس پہ میں نے آپ کو پروگرام پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں بھولا نہیں ہوں۔ ٹھیک، کوئی بات نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور ایک سوال تھا، جی سر۔ کچھ سال پہلے ایک شیعہ دوست ہیں، انہوں نے ڈسکشن کے دوران ریفر کیا تھا کہ حضرت عائشہ، نو حضرت ہاں، فاطمہ اور وہ جو دروازے والا وہ ایک ہوں، ایونٹ ہوا تھا کہ دروازہ ان کے اوپر گرا تھا، تو جی جی۔ وہ میں تھوڑی سی بہت مجھے بات بتائی تھی، لیکن میرے پاس کوئی ریفرنس نہیں، کوئی اس طرح اگر آپ ریفرنس کے ساتھ ہو تھوڑا مزید ڈیٹیل میں مجھے بتا دیں۔ تو شیعہ کتب میں اس کا ریفرنس پہ میں نے یہاں پہ تقریر کی ہے نا، کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ شیعہ کتب میں نہیں ہے، اور مخالفین کے کتب سے بھی میرا یہاں پہ مناظرہ ہوا تھا۔ ایک مولوی صاحب تھے پٹھان، وہ مناظر اسلام کہلاتے تھے، وہ میں نام ان کا بھول گیا، یہاں پہ لوگ مولوی بہت سارے آتے ہیں، ان کے ساتھ اسی موضوع پہ میں نے بہت سارے دلائل دیے تھے۔ تو اگر آپ زحمت کریں وہ ان سے پوچھ لیں اپنے، میں چاہتا امیر ہوں کہ صدیقی صاحب کا نام آ رہا ہاں، ہے؟ نہیں صدیقی صاحب نہیں، ایک اور تھے، وہ ایک پٹھان تھا، وہ کہتا ہے مناظر اسلام نام ہے اس نے اپنا نام کہتا ہے مناظر اسلام، وہ بہت اس کی بےزتی ہوئی یہاں پہ اس کے بعد نہیں آیا، وہ بھاگ گیا پکا۔ اچھا، اس کے شاگرد اس کے بڑے آگے بڑھا رہے تھے، اس کے لیے بہت کلپ فیس بک وغیرہ پہ کہ مناظر اسلام وہ پھر ختم ہو گیا۔ وہ بڑا وہ مولوی بھی تھا ان کا، مناظر شناز بہت کیے تھے اس نے، تو پھر وہ غائب ہو گئے پھر اس کے بعد۔ اچھا، تو میں اپنے ہمارے جو کلپ بنانے والے لڑکے ہمارے چینل پہ، میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ ان دو کو اکٹھے کر کے وہ کلپ بنا دیں، اس کے میں سارے ریفرنسز ہیں شیعہ کتب میں کے حوالے سے، اس پہ تو میں نے کئی تقریریں کی ہیں، اس میں وہ اس کا ایک پلے لسٹ اگر وہ بنا دیں، اور وہ مخالفین کی کتب سے بھی میں نے کئی اس مسئلے پہ بات ہوئی ہے، کیونکہ وہ حوالے جو ہے نا 5-6 منٹ میں تو نہیں بیان کیے جا سکتے، میں نے اس پہ بہت سارے حوالے دیے ہیں کتب کے، یہ سب بیان کیے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پہ نظر آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بس لیکن سلامتی مجھے دے۔ زبانی بتا دیں ابھی آپ کہ وہ کیا ایونٹ بتا کیا دوں؟ ہوا تھا اور کن لوگوں نے تو دروازہ ہوا گرایا۔ یہ تھا اصل زبانی، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا اپنا، کہ یہ خلیفہ خلافت کے حقدار یہ ہیں، لیکن صحابہ نے شروع ہی سے ان حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا، کچھ صحابہ نے بہت سارے صحابہ نے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو ہم علی علیہ السلام کو خلیفہ کے طور پہ نہیں مانیں گے۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا، کعبے کے اندر جا کر انہوں نے آپس میں وہ ایک قرارداد لکھا تھا، انہوں نے آپس میں ایک کانٹریکٹ لکھا تھا، اس پہ سب نے کعبے میں سائن کیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے سیاسی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت تھے، اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمن بہت تھے عرب میں، مختلف قبائل کے سردار تھے وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے اس بات کی بہت پہلے سے پلاننگ کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پلاننگ کا پتہ تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کوشش کی کہ ان کو مدینے سے نکال دیں، اور کہا کہ تم جاؤ تبوک میں۔ تبوک جو ہے وہ 2 مہینے کا سفر تھا، آتے جاتے 4 مہینے لگ جاتے، اور خود وہ شدید بیماری کی حالت میں تھے، تو ان سے کہا کہ آپ لشکر بنا دیا، اور ایک نوجوان جو 15 سال کا لڑکا تھا، وہ بھی کالا، ٹھیک ہے نا، اس کا نام ہے اسامہ، اور اس کو لشکر کا کمانڈر بنا دیا، اور سب صحابہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر میں شامل کیا، اور کہا کہ تم نکل جاؤ سب مدینہ سے۔ تو ان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں، صحابہ کو بخوبی پتہ چل گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی تبوک میں کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، اس طرح نہیں تھا کہ وہاں پہ دشمن کا لشکر آیا ہوا ہے، یہ مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کو پتا تھا کہ یہ ویسے ہمیں بیچ رہے ہیں مدینے سے نکالنے کے لیے، اور یہ خود بہت شدید بیمار ہے، یہ مر جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، میری وفات ہوگی۔ صحابہ کو بخوبی پتہ چل تو وہ نہیں نکلے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، جو نہیں نکلتا اس پہ اللہ کی لعنت ہوئی، نہیں نکلے دو لوگ، تو یہ مدینے میں رہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی وفات ہوئی تو فوراً انہوں نے انصار نے اپنا خلیفہ بنانے کی کوشش کیا، انصار جو مدینے والے تھے، تو قریش والوں نے کہا کہ یہ تو بیکار ہے، تم اپنا خلیفہ کیسے بناؤ گے، تم عرب مانتے ہی نہیں ہیں، تو قریش کو عرب مانتے ہیں، قریش جو تھا اس زمانے میں ایلیٹ تھا، وہ ایک قبائلی نظام تھا عرب میں اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا، عرب کا نظام یہ تھا کہ وہ قبائل کا نظام تھا، اور قبائل میں سب سے ایلیٹ، سب سے اعلیٰ قبیلہ جو تھا وہ قریشی لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی قریش کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، کیوں بھائی عرب آپ کو نہیں مانیں گے، اب عرب کیا کہیں گے کہ انصار کا خلیفہ بنا ہے، انصار کون ہے بھائی، اس کا کیا ویلیو کیا ہے، تو خلیفہ جو ہے قریش سے ہونا چاہیے۔
اور پھر پہلے سے ان کا جو 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 تھا آپس میں تفاہم تھا ان لوگوں نے. اب عمر نے فوراً کہہ دیا کہ آؤ ابو بکر سے بیعت کرو. کچھ لوگوں نے ابو بکر سے بیعت کیا اس ثقیفہ بنی ساعدہ میں، اور بعد میں یہ ہوا کہ دوسرے لوگوں سے انہوں نے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی. اور تبری وغیرہ میں موجود ہے کہ انہوں نے بہت سارے قبائل کو اس وقت وعدے بھی دیے تھے. وہ قبیلے والوں کے تو اپنی کوئی ویلیو نہیں نا. قبیلے کے جو سردار ہوتے ہیں، قبیلے کے جو بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ ویلیو ان کی ہے. ان کو اگر کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ ہمارے ساتھ بیعت کریں، ہم آپ کو فلان جگہ کا گورنر بنائیں گے، کیونکہ اس وقت اسلام کافی پھیل چکا تھا. بہت سارے علاقے اسلام کے دائرے میں تھا. مثلا مکہ اسلام کے دائرے میں تھا، طائف اسلام کے دائرے میں تھا، یمن پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، بحرین پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، یعنی جزیرۃ العرب جو عرب پیننسولا ہے یہ سب مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ ہم عنقریب جو ہے کس سے لڑیں گے، شام والوں سے لڑیں گے، اور شام فتح ہو جائے گی. ان کو پتہ تھا کہ اتنا پولیٹیکل فورس بن چکا ہے اسلام کہ شام کو فتح کرنا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ایران کو بھی فتح کرنا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو عرب جو تھے نا اسلام سے پہلے، یہ سب یہ چوروں ڈاکو ڈکیتی ڈالن کا کام تھا عربوں کا. ابھی تو اسلام تو 23 سال ہوئے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے 23 سال اسلام ہوا ہے، اور اکثر لوگ پچھلے 3 سال میں مسلمان ہوئے. سن رہے نا، اسلام سے پہلے یہ سب ڈاکو تھے. عرب قبائل، ان کا کام یہی تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ ڈکیتی مار دے، یا کوئی قافلہ جا رہا ہے اس پہ ڈکیتی مار دے. تو ان قبائل کو جو ان کا پرانا آبائی پیشہ تھا ڈکیتی مارنا، ابو بکر صاحب نے کیا کہ ان کو وعدہ دیا کہ بھائی آپ یہ ڈکیتی، یہ ہم جائیں گے شام. شام اس زمانے کا کیا تھا؟ پیرس تھا. شام اس زمانے کا کیا تھا؟ ٹوکیو تھا. شام دمشق جو تھا نا، انڈسٹری کے لحاظ سے، صنعت کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، پیسوں تجارت کے لحاظ سے وہ دنیا کا ایک سونے کا چڑیا تھا. تو عربوں کو بتایا کہ وہاں سے جائیں گے، آپ کو وہاں سے پیسے ملیں گے، سونے ملیں گے، چاندی ملیں گے، لونڈیاں ملیں گے نا، وہ وہاں سے کنیز لے کے آؤ گے، لڑکیاں لے کے آؤ گے، اسی طرح مصر وغیرہ. یہ بالکل واضح الفاظ میں موجود ہے تبری میں. تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیا. لیکن یہاں پہ ان کے پاس ایک حزب اختلاف موجود تھا. حزب اختلاف کون ہے ان کا؟ حزب اختلاف یہ ہے کہ بھئی اصلی خلیفہ جو ہے امیر المومنین علی علیہ السلام ہے، اور بہت سارے سینئر صحابہ ان کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ابو بکر کو نہیں مانتے ہیں، پیغمبر نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں لوگوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی، دوسروں کو زبردستی بیعت لیا، کچھ کو پیسے لالچ دے کر. پیسے لالچ کیا ہے؟ وہ پیسے لالچ قبیلے کے سرداروں کو اگر آپ دے دینا، جیسے ابھی ہے مثلا کسی علاقے کا بڑا چودھری ہے، اس کو اپنے ساتھ میں لیں تو اس علاقے کے ووٹ آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ کچھ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں ہر ایریا میں، اس کو اگر آپ ساتھ میں لا لیں تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے اس علاقے کے. تو اسی طرح اس زمانے میں قبیلے کے جو سردار ہوتے تھے، تو اس طرح ابو بکر عمر نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لا لیا، لیکن کچھ لوگ رہ گئے. اور ان کا جو اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر کہاں تھا؟ ان کے پاس کوئی اور اپوزیشن نہیں تھا عالم اسلام میں، عالم عرب میں. ایک اپوزیشن کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ پیغمبر کا گھرانہ تھا، علی علیہ السلام کا گھر، فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا گھر. تو ان کو پتا تھا کہ ہماری حکومت جم نہیں سکتی، ہماری حکومت صحیح نہیں بن سکتی جب تک کہ یہاں پہ اپوزیشن ہے. کیونکہ اگر یہ لوگ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ علی علیہ السلام بہت بہادر ہیں، اگر ان کو کچھ لوگ مل جائے نا تو پھر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اگر کچھ لوگ اس کے ساتھ مل جائیں، اس کو اگر کچھ سپاہی مل جائے نا 40-50 آدمی تگڑے، تو پھر یہ مدینے پہ قبضہ کر لے گا، پھر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ان کو بخوبی پتا تھا ابو بکر اور عمر کو. تو انہوں نے کہا، تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری حکومت، یہ اس اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر، اس پہ اس کو ہم نے نیوٹرلائز کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں، صحابہ وغیرہ آتے ہیں یہاں پر، ان کا گڑھ بنایا، ان کا کہ بھائی ہم ابو بکر کے مخالفین کا، ابو بکر کے اپوزیشن کا، جو فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا گھر ہے، ان کو ہم نے اس کو فتح کرنا ہے، اس کو لے لینا. تو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ آ کے ہم سے بیعت کر لیں. تو اسی لیے انہوں نے آیا 1-2 دن انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ بھئی یہاں پہ اپنا اجتماع بند کرو، میٹنگ اپنا بند کرو، وَإِلَّا ہم یہاں اور آ کے ہم سے بیعت کرو، وَإِلَّا ہم آ کر یہاں پر آپ لوگوں کو زبردستی بیعت لے لیں گے آپ سے. جب انہوں نے بیعت نہیں کیا تو پھر انہوں نے وہ زبردستی بہت سارے سپاہی وغیرہ، لکڑ وغیرہ لے کے آئے، گھر دروازے پہ آگ لگا دی، حملہ کیا. تو بی بی سلام اللہ علیہا وہاں پہ زخمی ہو گئی، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ تھا کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے ان سے. اہل بیت علیہ السلام نہیں لڑنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی بی بی سلام اللہ علیہ سے بات کریں کہ بھائی یہ لوگ حیا کر کے نکل جائیں، واپس چلے جائیں، کوئی صلح ہو، بھائی حملہ نہ کریں گھر. لیکن انہوں نے حملہ کیا. تو بی بی سلام اللہ علیہ وہاں پہ وہ زخمی ہو گئے. اسی زخموں کی تاب نہ لا کر وہ 2-3 ماہ کے بعد وہ شہید ہو گیا، 70 دن کے بعد وہ شہید دنیا سے چلی گئی. ٹھیک ہے نا.
اور وہاں پہ کچھ لوگ تھے ان کو ان لوگوں نے بہرحال وہ قصہ معروف مشہور ہے، یہ اصل داستان ہے گھر پہ حملے کا، ٹھیک ہے نا. تو وہ کسی کا نام اس میں شامل اسپیسیفک اس میں حکم ابو بکر نے بھیجا تھا، اس میں جو اس کا آپریشن کا جو چیف کوآرڈینیٹر تھا جس نے اس کے آپریشن کے اس کے زیر نگرانی ہوئی، وہ عمر تھا. اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے، ان کے کچھ غلام تھے، سپاہی بہت سارے تھے، مختلف قبائل کے لوگ تھے، لیکن اس میں چیف ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر اس کے بعد جو سولجر وغیرہ ہوتے ہیں، جو سپاہی ہوتے ہیں، وہ تو بہت سارے تھے ان کے پاس. تو ایک اور سوال جو اکثر ایشو جو ریز کرتے ہیں باقی لوگ آپ کے خاندان کے اوپر، آپ کے والدین کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور ان کے دادا عبد المطلب. تو ایک میں نے کہیں ریفرنس کوئی چیز پڑھی، ترتیب غلط ہو سکتی تھی، کہ اللہ نے چنا ایک اعلیٰ خاندان کو کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ قبیلہ، اور یعنی وہ جو لینیج آ رہی ہے اس میں کوئی 2-3 انہوں نے لیئرز اس طرح کی میں نے پڑھنے کو ملی کہ وہ سب سے بہترین خاندان چنا گیا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ مشرک مرے یا ایسی کوئی بات. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ابو طالب جو نے آپ کی بہت زیادہ حمایت کی، ٹھیک ہے، مشرکین خلاف تھے، لیکن پھر ایک اور نقطہ آپ یہ دیکھیں، نجاشی ہے، جیسے اس کی تو لوگ گئے مہاجر بن کے، اور نجاشی نے ان کی سپورٹ کی، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی خالی سپورٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، ان کو بھی اس میں شامل کر لیا. تو وہ جو لوگ ابو طالب، عبد المطلب، جن کی اچھی خاصی سپورٹ تھی. اور دوسرا یہ کہ وہ جو دین ابراہیمی پہ اس وقت والد دین ابراہیمی تھا نا، اس وقت وہ فالو کر رہے تھے، اس وقت وہ رائج تھا. تو یہ تو کہیں نہیں جا سکتا کہ وہ مشرک. بالکل صحیح فرما رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء تھے وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بنی یعقوب میں، بنی اسحاق میں نسخ ہو گیا تھا، بنی اسماعیل میں نسخ نہیں ہوا تھا. تو ہمارے ہاں روایت میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان سے پہلے حضرت عبد المطلب علیہ السلام، یہ اوصیاء حضرت ابراہیم تھے، اور وہ انہی کی شریعت پر تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین پر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر. البتہ عرب اس زمانے میں بہت سارے بے ایمانی، بے دینی عرب میں بہت تھا، مشرکین اس زمانے میں بہت تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء طاہرین میں کوئی مشرک نہیں گزرا ہے، کوئی مشرک نہیں گزرا ہے. مشرک نجس ہوتے ہیں، مشرک ناپاک ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی پاک نسل سے دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجس نسل سے دنیا میں نہیں لایا، وہ پاک تھے، اور ان کے آباء سب پاک تھے. جی ہاں، یہ ہمارے روایت اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہے یہ بس بات پہ. تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب سلامتی دے. ساتھ بھائی، تھینک یو سر. ٹھیک ہے، مہربانی، بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی.